السلام علیکم۔ لمس حرارت، رائٹر رامین خان، چھٹی قسط۔ زرشالہ سے میری شادی کروا کے آپ نے ٹھیک نہیں کیا مورے۔ جگ میں پانی ڈالتے ہوئے زرشالہ کے ہاتھ بے ساختہ کانپے تھے۔ دراب خان نے گہری نگاہوں سے نوٹس لیا تھا۔ کیا فضول بول رہے ہو؟ اتنی اچھی اور تابعدار بیوی تمہیں پورے خاندان میں نہیں ملے گی۔ اچھا، خاندان کے باہر کیا خیال ہے پھر؟ وہ بغور درش کی اڑی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ موری نے سنجیدگی سے اس کی صورت دیکھی۔ میں درش سے خوش نہیں ہوں۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے گا، درش کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھلک گیا۔ دراب نے بے ساختہ لب دبائے تھے۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا دراب؟ اگر تمہارے بابا نے سن لیا تو سوچا ہے کیا انجام ہوگا؟ مورے نے سنجیدگی سے اس کو جھاڑ پلائی۔ آپ فکر نہ کریں، بابا کو میں منا لوں گا۔ اس نے یکدم سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ دراب، خدا کا نام لو، کیوں بیچاری بچی کے سر پر سوتن لانے کو تل گئے ہو؟ کتنی سمجھدار اور تابعداری ہے میری زرش۔ مجھے آج تک گھر کے کسی فرد کو شکایت کا موقع نہیں دیا اس نے، مگر مجھے تو یہ بی بی صاحبہ ہر روز شکایتوں کے موقع دیتی رہتی ہے۔ مجھ پہ خاص عنایت کیوں؟ زرشالہ کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ کیوں زرش، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اب وہ مورے کے سخت نگاہوں کی زد میں آ چکی تھی۔ وہ بیچاری کیا جواب دیتی؟ دراب نے اسے برا پھنسا دیا تھا۔ بتاؤ مورے کو ساری بات ڈیٹیل میں، جو میں نے تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو۔ وہ اس کے کان کے قریب مدھم سرگوشی کر کے جا چکا تھا۔ زرش، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ جیسے تم میری فرمانبردار سمجھدار بیٹی ہو، ویسے ہی دراب میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ کبھی بے وجہ بات نہیں کرتا۔ کچھ تو ضرور ہوا ہے تم دونوں کے درمیان۔ کیا بات ہے بتاؤ؟ زرشالہ بس رو دینے کو تھی۔ نہ وہ کہہ سکتی تھی، نہ چپ رہ سکتی تھی۔ زرش، میری بچی، ادھر آؤ میرے پاس۔ اسے آنسو بہاتے دیکھ کر مورے لہجے میں نرمی پیدا کرتے ہوئے اسے پاس بلایا۔ دیکھو بیٹا، یہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے بڑا نازک۔ غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بھگتتی عورت کو ہی پڑتی ہے، اس لیے ذرا سی انا قربان کرنے میں کوئی بات تو نہیں۔ اتنا تو تم کر سکتی ہو۔ آخر کو دراب سے محبت کرتی ہو، وہ بھی تمہیں چاہتا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے اس کا بھی۔ جی مورے، اس نے جھکے سر کے ساتھ بولا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ دل چاہ رہا تھا دھاڑی مار مار کر روئے۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بنے بنائے رشتے کو بگاڑ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی جو ہو رہا تھا۔ وہ تو بس پڑھنا چاہتی تھی اور تب تک وہ اپنی ازدواج زندگی شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر دراب خان کے غصے سے ڈرتی تھی۔ میٹرک کے فوراً بعد ہی تو اس کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ اب تک دراب سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات نہیں کر سکی تھی۔ اسے خود سے کبھی نفرت سی ہونے لگتی۔ وہ کیوں تھی اتنی دبو اور ڈرپوک؟ وہ ذوالفشان جیسی بے باک اور بے خوف کیوں نہیں تھی، جو بے دھڑک ہو کر سب کچھ سب کے سامنے منہ پر کہہ دیتی؟ وہ گھٹ گھٹ کر جی رہی تھی۔ ہزاروں خواہشیں سینے میں دم توڑ جاتی۔ وہ پل پل مر رہی تھی، اور دراب نے بھی تو اپنی سافٹ سائٹ کبھی شو نہیں کی تھی، جو اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کہہ سکتی۔ اوپر سے دوسری شادی کے انکشاف نے اس کو بری طرح توڑ دیا تھا۔ بی بی جی، کھانا لگا دوں؟ نہیں، میں ان کے کھانے کے بعد کھاؤں گی، موضوع پونچھ کر بولی۔ مگر بی بی جی، چھوٹے خان تو بڑے خان کے ساتھ باہر گئے ہیں، کل تک واپسی ہوگی۔ اچھا، وہ ایک لہجہ لمبی سانس بھر کر بولی۔ چلو، اسے اکیلے میں بہت سا رونے کا موقع مل جائے گا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ پریشان حال سا کھڑا تھا۔ فون پر کوئی نمبر پریس کر کے کان سے لگاتے ہوئے بولا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے بیچ راستے میں تو پیدل چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر تم گاڑی ٹھیک کروا کے آفس لے آنا۔ صبح میں تمہیں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ لوکیشن بھیج کر وہ پیدل چلنے لگا۔ کچھ چوٹیں اسے آج ایمرجنسی آپریشن کے درمیان آئی تھیں۔ کچھ راستے میں نوکیلی اور خاردار راستوں نے رہی سے کسر پوری کر دی۔ وہ گھر پہنچ کر ہلکان سے صوفے پر ٹھہر گیا۔ کتنی دیر ایسے ہی بے سود پڑا رہا تھا۔ ملک کسی کام سے باہر نکلی تو اسے یوں دیکھ کر پہلے تو اگنور کر دیا، پھر کافی دیر تک اس کے وجود میں ہلچل نہ ہوئی تو وہ پریشان سی آ گئی تھی۔ کچھ جھجک کر اس کی پیشانی چھوئی تو بخار سے دہک رہی تھی۔ جہاں اسے تشویش ہوئی اسفندیار نے بھی آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ خروچ اور ہلکی ہلکی چوٹوں کے نشان تھے۔ وہ لاکھ چاہنے کے باوجود پوچھ نہیں سکی۔ انا آڑے آگئی اور کچھ ناراضگی۔ کچھ کھانے کے لیے چاہیے؟ اس نے بیگانگی سے رخ موڑ کر پوچھا۔
نہیں چاہیے، مہربانی آپ کی، وہ بھی اسی کے لہجے میں جواب دے کر غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ حد ہے بھائی، انسلٹ بھی میری کی، ناراض بھی میں ہوں، اور تیور یہ صاف دکھا رہے ہیں۔ کیسا وقت آ گیا زرگل تم پر۔ وہ کچن میں گئی اور دودھ گرم کرنے لگی۔ کچھ بھی تھا، وہ اتنی سخت دل نہیں تھی، جان بوجھ کر اگنور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دودھ اور ٹیبلٹ رکھ کر جا رہی ہوں، پی لینا، وہ احسان کرنے کے انداز میں کہہ کر سائڈ ٹیبل پر دودھ رکھ کر چلی گئی۔ اسفندیار نے اس کے جانے کے بعد آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا تھا۔ اکڑ تو اس میں بھی بہت تھی۔ جب زرگل اپنے ہاتھوں سے اسے ٹیبلٹ نہ کھلا دیتی، وہ کھانے والا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ زرگل نے چند منٹوں بعد کمرے میں جھانکا تو اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میں ملازم ہوں آپ کی؟ ایک تو میں آپ سے ناراض ہوں، اس کے باوجود میری دریا دلی دیکھیں، دودھ گرم کر کے لائی ہوں آپ کے لیے، آپ نواب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ اسفندیار خان مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر لے جاؤ دودھ کا گلاس، وہ جان بوجھ کر آہستگی سے بولا۔ زرگل کا دل پگھل گیا۔ ایسی حالت میں اس کو اسفند کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کوئی احسان نہیں کر رہی، بس فکر ہو رہی تھی اسی لیے، وہ ہولے سے بولی۔ اسفند نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا، رعب سے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ زرگل تو اس کے تیور ہی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے خشمگین نگاہوں سے گورتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ٹیبلٹ رکھ دی۔ جاؤ یہاں سے، جھگڑا کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے میرے، بلا وجہ کے ڈرامے۔ وہ منہ چھڑاتے ہوئے بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ واقعی اس کے سر میں درد ہو رہا ہوگا، بیچارہ، وہ بے چین ہوئی تھی۔ سر دبا دوں آپ کا؟ وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ اسفند نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد؟ انتہائی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ وہ سر دبا دوں اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو؟ زرگل کنفیوز سی ہو کر بولی۔ وہ مخصوص لہجے ہنکار کر اسے جگہ دی تھی۔ دل میں وہ حیرت زدہ اور خوش بھی تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا زرگل اندر سے اتنی نرم دل اور احساس کرنے والی ہوگی۔ وہ آہستگی سے اس کا سر دبانے لگی۔ اسفند کو اس کی موجودگی میں نیند نہیں آ سکی، مگر زرگل اس کا سر دباتے دباتے وہیں سو چکی تھی۔ پاگل لڑکی، اسفند نے کنکیوں سے اسے دیکھا تھا اور اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھتے ہوئے کمفرٹر اڑا دیا۔ وہ اگلے دن شام کو تھکا ہوا واپس آیا تھا۔ زرش اسے حویلی میں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے پوچھنے پر ملازمہ کہنے لگی، وہ جی چھوٹی بی بی کو تو کل رات سے بخار ہے، آج صبح ڈاکٹر صاحبہ آئی تھیں چیک اپ کرنے، بی بی جی اب بہتر ہیں، سو رہی ہیں۔ وہ پریشان سا ملازمہ کی بات سن کر اندر آیا تھا۔ وہ بس ذرا سا مزہ چکھانا چاہتا تھا، اپنی محبت کی قدر کروانا چاہتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ جذباتی لڑکی اتنا سیریس لے گی اس کی باتوں کو۔ وہ بیٹھ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا، پریشانی چھو کر دیکھی تو بخار کم تھا۔ بے وقوف لڑکی، اگر اتنا ہی اثر رکھتا ہوں میں تمہارے دل پر تو میری محبت کیسے نہیں اثر کرتی تم پر؟ وہ ہاتھ کی پوچھ تو اس کے گال پر رگڑتے ہوئے جذب سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جاگ گئی تھی۔ اب اس کے لیے مشکل تھا، نہ تو وہ اس کھیل کو جاری رکھ سکتی تھی اور نہ ہی آنکھیں کھول سکتی تھی۔ جناب خان نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے کولون سے اٹھتی مہک اور اس کے قرب و جوار کی لمس کی حرارت سے وہ بے قابو ہو کر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور پیچھے ہوتی ہوئی بیڈ کراؤن سے لگ گئی۔ دوپٹہ پتہ نہیں کہاں تھا، سانسیں تیز تیز چڑھ رہی تھیں، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اس سے۔ جاگ رہی تھی تم؟ اس کا سر پہلے ہاں اور پھر نہ میں ہلا۔ جناب خان کے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بخار چڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے چہرے کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ موسمی بخار ہے۔ کون سا موسم؟ دل کا یا پھر؟ اس نے جان بوجھ کر اس پر جھکتے ہوئے مینخیز سرگوشی کی۔ زرش کے لیے اس کی اتنی قربت سہنا بس میں نہیں تھی، اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ جواب نہ پا کر اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ اس کے گردے میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتے ہوئے ہرگز بھی نرم لہجہ نہیں تھا اس کا۔ زرش کی آنکھیں بھر آگئیں۔ خبردار، اس نے گرفت تنگ کرتے ہوئے جھٹکا دیا، اگر تم روئی نا، باخدا آج وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر سختی سے جما لیے۔ گڈ گرل، اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ کپڑے نکالو میرے، فریش ہونے کے بعد کھانا کھاؤں گا میں۔ اس کا موڈ خراب کر چکی تھی، جس کی سزا یہ تھی کہ اب اسے بخار میں بھی اسے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے تھے۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ آئی ایم سوری ریڈرز، میں اپنے بھائی کی شادی میں تیاریوں میں مصروف ہوں، اس لیے ناول کی روٹین میں کتنی نیو نہیں رکھ پا رہی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھیں گے۔